اس کو ایز اے نیوٹرل صحافی میں کہوں کہ وہ کامیاب تھی. آپ نے ضمنی الیکشن کا کہا، کامیاب رہے. سینٹ الیکشن کہا، کامیاب رہے. ایون چیئرمین سینٹ تک بھی آپ لوگ پہنچ گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ لوگوں کی یہ تمام موو کامیاب رہی. اب یہ اچانک سے استعفوں کا معاملہ آ کر آپ پر یہ کیوں ہوا کہ استعفے پہلے ہوں باقی چیزیں بعد میں ہوں، اور اس کے بعد آپ کو الگ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، ان کو الگ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم تھی نہیں، پی ڈی ایم ہے. اور اختلاف رائے، مختلف سیاسی جماعتیں جب کٹھی ہوتی ہیں ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ڈائیلاگ کے ذریعے ہم اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے پہلے دن سے. جب ہم نے اس پی ڈی ایم کی جو ہمارا پہلا ریزولیشن تھا، جو ہماری اے پی سی تھی، اس میں ہم نے اسے ہوسٹ بھی کیا. اور ہماری یہ کاوش تھی کہ جس وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بنا، ہم کیسے چاہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو جائے. جس دن ہمارا یہ ریزولیشن سائن ہوا اس دن بھی ہم استعفوں کی بات کرتے تھے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے. ہم کوئی بھی ایسا فورم نہیں چھوڑ سکتے جہاں پر ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، اور جو سیاسی فورم ہے اس کو ہم خالی کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے 85 کے اندر جو نان پارٹی بیسز الیکشنز ہوئے ان میں ہم نے الیکشن نہ لڑا، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا، جو سیاست کے اندر لوگ آئے، جو خاندان انوالو ہوئے، جن اس سے کوئی بہتر نتائج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نکل پائے، اور ایک سیاسی نظام جو تھا وہ بڑا بری طرح متاثر ہوا. تو اس لیے ہم ان کے حق میں شروع سے نہیں تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونے. ایک آپشن ضرور رکھا گیا تھا کہ جس کسی وقت بھی اس جدوجہد میں اگر ضروری ہوئے تو ہم اسے استعمال کریں گے. اور ابھی ہمارے پاس کافی حسن آپشنز مرتضیٰ پڑے صاحب، ہیں. بلاول صاحب ان استعفوں کو ایٹم بوم کہتے ہیں کہ ایٹم بوم ہے، لیکن مولانا صاحب، میاں جی نواز شریف بالکل. صاحب اس ایٹم بوم کو پہلے پھوڑنا چاہتے ہیں. اب وہ شرط بھی جو آ رہی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ آگے چلنے کا اتحاد بھی استعفوں کی بنیاد پر ہوگا. آپ کے لیے استعفے آپشن نیچے ہے، ان کے لیے اوپر ہے. اب پھر کیسے راستہ ہوگا؟ یا آپ اوپر آئیں گے واپس استعفوں کے معاملے میں؟ دیکھیں، جب سیاسی لوگ مل بیٹھتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس آپ کے سامنے ہے. پہلے بھی ہمارے سے اس چیز پہ اختلاف کیا گیا. ہم نے انہیں یہی بات بتائی کہ اگر ہم یہ فورم چھوڑ دیں گے تو 2/3 اکثریت مل جائے گی ان کو. ہمارے استعفے دینے سے سینٹ کا الیکشن نہیں روک سکتا. سینٹ کا الیکشن ہوگا، اور اگر سینٹ کا الیکشن مائنس پی ڈی ایم ہوگا تو پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی. وہ ہماری 18ویں ترمیم بھی بلڈوز کر دیں گے، وہ این ایف سی ایوارڈ بھی ختم کر دیں گے، وہ اس ملک کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کریں گے. تو ہم یہ نہیں چاہتے صحیح. کہ اس ملک کے آئین میں کوئی اس قسم کا کھلواڑ کرے جس کی جو ناقابل تلافی ٹھیک، نقصان ہو. بالکل صحیح. تو یہ ہماری ریزرویشن تھی، اور پھر اس میں ہم کامیاب ہوئے. آپ نے ابھی خود بات جی کی جی، ہے کہ سارے ضمنی الیکشن بالکل، جو میں ہے تو اس کو وہ حسن ہم نے مرتضیٰ صاحب جیتے. ایڈمائر کرتا ہوں کہ جمہوریت کا رستہ جمہوریت سے ہی نکلنا چاہیے، اور وہی ایک طریقہ کار کامیابی کا ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے بھی. تمام سیاسی جماعتیں، حکومت، اپوزیشن میں وہ جمہوری رستہ اپنائے. تو ندیم قریشی صاحب، اس وقت حکومتی کیمپ میں بڑی خوشی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہیں، اور وہ آگے جو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہے وہ شاید کہیں ڈیلے ہو جائے. اور پھر آج جو نون لیگ کے حوالے سے خاندان کے اندر اندرونی اختلافات سامنے آئیں، تو پھر تو حکومت میں خوشی ہوگی کہ اب آپ کے لیے کوئی خطرہ کم از کم حال ہی میں اپوزیشن نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر، خوشی کی سے ہٹ کر میں ایک بات کروں گا. حکومتی کیمپ کو پہلے دن سے اس بات کا اندازہ تھا، اور ہم نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد ہے، یہ جو الائنس ہے، یہ جو کٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ کسی کنسٹرکٹیو کام کے، کسی پازیٹیو یا کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے نہیں تھا. یہ ان کے مقاصد میں سب سے پہلے تھا اپنی ذات. چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو چند فیملیز لیڈ کر رہی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز باقاعدہ ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. تصور بھی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھٹوز کے علاوہ کوئی شخص لیڈ کرے گا پارٹی کو؟ یا پی ایم ایل این میں تو خیر اب لیڈرشپ کا بھرمار ہے. اب تو وہاں یہ مطلب مغلیہ خاندان کی طرح یہ وراثت ہی سب سے بڑا ایشو بنے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ان دوستوں کو جن کے ہاں چیزوں کو سمجھنے کا ادراک بہت زیادہ ہے، جیسے آصف زرداری صاحب ہیں،
ان کو آج چاہیے کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو آفر کی ہے کہ آئے ہم آئندہ انتخابات کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھے. پاکستان میں جب تک ہم انسٹیٹیوٹس کو مضبوط نہیں کریں گے، کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے عوام تک وہ نتائج پہنچانا، وہ مثبت ماحول کریٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. سر آپ پر تو الزام ہوتا ہے آپ انسٹیٹیوٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے وہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے حملہ آور ہوئے ہیں آپ لوگ، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہیں. ابھی مدثر دو چیزیں سامنے آ گئی. اپوزیشن کی بہت ساری باتوں کا جواب ان کے اپنے عمل نے دے دیا. پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آئیں اوپن بیلٹ کی طرف جائیں. اگر ایوان بالا کے لوگ پیسوں کے ذریعے یا دیگر کسی بھی ذرائع سے اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے اگینسٹ ووٹ کرتے ہیں، آئیں اس راستے کو روکے. اپوزیشن نے نہیں ہماری بات مانی، بڑے سیخ پا ہوئے. ایک تاریخی ویڈیو ریلیز ہوئی جو آج شاید ڈسکس نہ ہو، اتنی زیادہ آنے والے 10-20 سال میں بہت ڈسکس ہوگی کہ کس طرح سے اراکین اسمبلی کی منڈیاں یہاں لگتی ہیں، کس طرح سے وہ لوگ جو پارٹی ٹکٹس لے کر پارٹی کے نام پر اراکین اسمبلی بنتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے ضمیر کے سودے چند کروڑ میں یا چند کروڑ کے ترقیاتی فنڈز کے عوض کرتے ہیں. تو خان صاحب کی باتیں تو ساری صحیح ثابت ہوئی. میں آج بھی سمجھتا ہوں انسٹیٹیوٹ پہ جنہوں نے حملے کیے ان کو پوری قوم جانتی ہے. سپریم کورٹ پر سے لے کر اور جسٹسز کو کالز تک کر کے مرضی کے فیصلے کروانے اور لوگوں کو میلائن اور تھریٹ کرنا کن لوگوں نے کیا. ابھی آپ نے دیکھا بطور اپوزیشن لیڈر جب حمزہ شہباز شریف صاحب کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.